بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج منگل 1 جون 2021، 20 شوال المکرم 1442 ہجری کا دن ہے۔ میں زویا عاشق عسکریہ کالج گرلز ونگ صدر کیمپس کی جانب سے آج کی اسمبلی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ اب میں نماز اور اس کے ترجمے کے لیے دعوت دیتی ہوں سر محمد دانش کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کا سبق میرے ساتھ دہرائیے گا۔ التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے۔ والصلوات، اور تمام عملی عبادتیں اللہ کے لیے۔ والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ السلام علیک، سلام ہو آپ پر۔ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو۔ وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں۔ السلام علینا، سلام ہو ہم پر۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہم صل علی محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ کما صلیت،
جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا ہوا بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، کما بارکت، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ سر۔ اب میں قرآن پاک کے ترجمے اور اس کی تفسیر کے لیے دعوت دیتی ہوں سر محمد ادریس کو۔ سر ادریس آج موجود نہیں ہے، پلیز میسج آف دا ڈے۔ آج کے پیغام کے لیے میں دعوت دینا چاہتی ہوں عسکریہ کالج گرلز ونگ صدر کیمپس کی سال اول کی طالبہ مصبحہ قدیر کو۔ السلام علیکم، میرا آج کا عنوان ہے حقوق العباد۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، میں نے اپنے بابا جی کو بہت ہی فخر سے بتایا کہ میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں، بہت اچھا بینک بیلنس ہے، میرے بچے اچھے انگریزی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، عزت، شہرت، سب کچھ ہے۔ دنیا کی ہر آسائش ہمیں میسر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون بھی ہے۔ میری یہ بات سننا تھی کہ انہوں نے جواب میں مجھے کہا، یہ کرم اس لیے ہوا کہ تو نے اللہ کے بندوں کو ٹھونگے مارنا چھوڑ دی۔ میں نے جب اس بات کی وضاحت چاہی تو بابا نے کہا، اشفاق احمد، میری اماں نے ایک اصیل مرغہ پال رکھا تھا۔ اماں کو اس مرغے سے خصوصی محبت تھی۔ اماں اپنی مٹھی بھر کے مرغے کے چونچ کے عین نیچے رکھ دیا کرتی تھی۔ مرغہ چونچ جھکاتا، جھٹ پٹ 2 منٹ میں پیٹ بھر کے مستیوں میں لگ جاتا۔ میں روز یہ ماجرا دیکھا کرتا اور سوچتا کہ یہ مرغا کتنا خوش نصیب ہے، کتنے آرام سے بنا محنت کیے اس کو اماں دانے ڈال دیتی ہیں۔ ایک روز میں صحن میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، حسب معمول اماں آئیں، دانوں کی مٹھی بھری کہ مرغے کو رزق دیں۔ اماں نے جیسی ہی مٹھی مرغے کے آگے کی، مرغے نے اماں کو چونچ مار دی۔ اماں نے تکلیف سے ہاتھ کو جھٹکا تو پورے دانے پورے صحن میں بکھر گئے۔ اماں ہاتھ سے لاتی اندر چلی گئیں۔ مرغا جو ایک جگہ کھڑے ہو کر آرام سے پیٹ بھرا کرتا تھا، اب وہ پورے صحن میں بھاگ رہا تھا، کبھی دائیں جاتا، کبھی بائیں، کبھی شمال، کبھی جنوب۔
سارا دن مرغا بھاگ بھاگ کے دانے چگتا رہا، تھک بھی گیا اور اس کا پیٹ بھی نہ بھرا۔ بابا دین محمد نے کچھ توقف کے بعد پوچھا، بتاؤ مرغے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے فٹ سے جواب دیا، نہ مرغا اماں کے ہاتھ پہ ٹھونگ مارتا، نہ ذلیل ہوتا۔ بابا بولا، بالکل ٹھیک، یہ اللہ اللہ کے بندوں کو حسد، گمان، تکبر، تجسس، غیبت اور احساس بدی کی ٹھونگیں مارو گے تو اللہ تمہارا رزق مشکل کر دے گا۔ اس اصیل مرغے کی طرح مارے مارے پھرو گے۔ تو نے اللہ کے بندوں کو ٹھونگے مارنا چھوڑی، رب نے تیرا رزق آسان کر دیا۔ بابا عجیب سی ٹنگ میں بولا، پیسہ، عزت، شہرت، اسودگی حاصل کرنے اور دکھوں سے نجات کا آسان طریقہ سن لے۔ اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والا، ان کی تعریف کرنے والا، ان سے مسکرا کر بات کرنے والا اور دوسروں کو معاف کرنے والا کبھی مفلس نہیں رہتا۔ آزما کر دیکھ لو۔ اب بندوں کی محبت کے ساتھ ساتھ شکر کے آنسو بھی اپنی منزل میں شامل کر لو تو امر ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کے بابا دین محمد تیزی سے مین گیٹ سے باہر نکل گیا۔ میں سر جھکائے زاروں کا تار رو رہا تھا اور دل ہی دل میں رب العزت کا شکر ادا کرا تھا کہ بابا دین محمد نے مجھے کامیابی کا راز بتا دیا۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے، آمین۔ آج کی اسمبلی کا اختتام میں اشفاق احمد کی اس بات سے کروں گی کہ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ اللہ نگہبان۔